بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے 54واں ہمارا سبق ہے یہ، اور آج بھی ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں اللہ کی ذات، صفات اور اس کے ناموں کے سلسلے میں جو شرک ہم دیکھ رہے تھے اس سلسلے میں بھی آج کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں اور صفات کے سلسلے میں دو اعتبار سے شرک پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تو کل ہم نے دیکھا کہ ان یرفع صفات المخلوقین الی صفات اللہ، کہ مخلوقات کی جو صفتیں ہیں وہ اٹھا کر کے اللہ تک لے جانا، مخلوق کے اندر اللہ کی صفت کو مان لینا، مخلوق کے اندر اللہ کی صفات کو مان لینا کل کا تھا۔ آج کا ہے ان ينزل صفات اللہ الی صفات المخلوقین، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نیچے لا کر کے مخلوق میں مان لیا جائے اللہ کی صفات کو۔ تو یہ دونوں اعتبار سے اللہ کی صفات میں شرک کا معاملہ رکھتا ہے، یہ شرک ہے۔ اس چیز کو بھی ہم مثال کے ذریعے سے جب دیکھیں گے تب اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک آیت کریمہ میں نے سورہ نحل کی آپ کے سامنے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایسوں کی مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، کہ آسمان اور زمین میں جو کسی بھی چیز کے رزق کے مالک نہیں ہیں، شیئن، کسی بھی قسم کی رزق کے یہ آسمان و زمین میں مالک نہیں ہیں، ولا یستطیعون، نہ ہی ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ کبھی بھی یہ رزق کے مالک ہو سکیں، یہ طاقت بھی نہیں ہے اور نہ یہ فی الحال مالک ہیں، ان کو اختیار بھی حاصل نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، دیکھو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے اپنے بارے میں لیکن تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے مثال کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی کے لیے مثال کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ کیونکہ نہ تو ہم نے اس کو دیکھا ہے اور نہ کوئی بھی چیز اس کے جیسی ہے، تو مثال ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن آج کے ٹاپک کی روشنی میں دو مثالیں ہمارے ماحول میں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے کہی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کو منع کر دیا بیان کرنے سے، لیکن ایسی دو مثالیں بیان کی جاتی ہیں جن سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ بزرگ پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھئی دنیا میں اگر کسی بادشاہ سے ملنا ہو، حاکم سے ملنا ہو، کسی نواب سے ملنا ہو، تو بغیر واسطے اور وسیلے کے آپ نہیں مل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اتنی بڑی بلند بالا ذات ہے، تو اس سے آپ کیسے بغیر واسطے وسیلے کے مل سکتے ہیں؟ یہ مثال ہم میں سے ہر شخص جانتا، سنی ہوئی ہے، اس پر ہی آج غور کرتے ہیں۔ یہ اسی قسم کا شرک ہے جو یہاں پر جو آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بادشاہ سے مثال دی گئی ہے۔ جیسے بادشاہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بغیر واسطے سے آپ نہیں جا سکتے وہاں تک، ایسے ہی اللہ رب العالمین کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بغیر وسیلے واسطے کے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ بادشاہ سے تشبیہ دے دی گئی۔ جیسے بادشاہ کا معاملہ ہے
اس کو وسیلے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی نعوذ باللہ اللہ کے لیے بھی وسیلے واسطے کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی کفریہ اور شرکیہ مثال ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ کے لیے آپ واسطہ اور وسیلہ مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر وسیلے اور واسطے سے بے نیاز ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بھئی بادشاہ کے لیے اگر آپ نے مثال دی ہے اللہ رب العالمین کی، تو آپ گویا کی اللہ رب العالمین کو محتاج مان رہے ہیں نعوذ باللہ وسیلے اور واسطے کا، جیسا کہ بادشاہ محتاج ہے وسیلے اور واسطے کا۔ آپ کو وسیلے واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نعوذ باللہ اس مثال میں اللہ کے لیے وسیلے اور واسطے کی ضرورت اور حاجت کو مان لیا گیا ہے۔ اللہ کو ضرورت ہے واسطے اور وسیلے کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم اس بات سے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اب بادشاہ کے معاملے کو ذرا سمجھیں۔ آپ نے یہ کہا کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ واسطے اور وسیلے بیچ میں نہ لگائے، ایسے ہی جیسا کہ بادشاہ سے ملنے کے لیے بیچ میں ایک آدمی وسیلے اور واسطے لگاتا ہے، چپراسی کے پاس جاتا ہے، منشی کے پاس جاتا ہے، خان سامے کے پاس جاتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، تب جا کر کے کہیں بادشاہ تک پہنچتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کی ذات اور بادشاہ کی ذات ایک جیسی ہے؟ بادشاہ بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ بادشاہ محتاج ہے، جب تک کہ دوسرا کوئی نہ بتائے اس کو تب تک اس کو علم نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کسی کے بھی بتانے کا محتاج نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ تو سننے والا اور دیکھنے والا جاننے والا ہے، اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ کے یہاں یہ رکاوٹیں کیوں لگتی ہے؟ بادشاہ کے یہاں پر دربار میں کوئی شخص پہنچا، اس کو بادشاہ سے ملنا ہے، جب تک وہ بیچ میں لوگوں سے نہیں ملے گا بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا، اپنی فریاد اس کو نہیں سنا سکتا۔ یہ شخص کی فریاد بادشاہ نہیں جانتا جب تک کہ وہ مل نہ لے۔ کیا اللہ رب العالمین بھی ایسا ہے کہ اس کو بھی کسی واسطے کی ضرورت پڑتی ہے تب اس کو علم ہوتا ہے؟ اور یا اس نے ایسے دربان اور پہرے دار بٹھا رکھے ہیں جیسا کہ بادشاہ نے بٹھائے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے ہر کسی واسطے اور وسیلے سے۔ تم نے جیسے بادشاہ کے لیے بادشاہ پہرے دار اور چپراسی ہوتا ہے، نعوذ باللہ تم نے بھی اللہ کے لیے ویسا ہی مان لیا، اللہ کے لیے واسطہ مان لیا، جبکہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے ہر قسم کے واسطے اور وسیلے سے۔ اسی طریقے سے آپ نے بادشاہ کی مثال کیوں دی اللہ سے؟ جبکہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے جیسا، اور آپ نے بادشاہ کے جیسا اس کو مان لیا نعوذ باللہ مثال دے کر کے۔ بزرگ پرستی، پیر پرستی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو بادشاہ مان لیا، ان کو وسیلہ اور واسطہ مان لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب کوئی اس کو جب کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو آپ مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، تم کے علم نہیں ہے۔ تیسری بات اس سلسلے میں غور کرنے کی یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات، بادشاہ کی ذات کو تم نے مشابہ قرار دیا، بیچ میں وسیلے اور واسطے جو بادشاہ کے ہیں، ایسے ہی بزرگوں کا تم نے واسطہ لگایا ہوا ہے، پیروں کا واسطہ لگایا ہوا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے قرب حاصل کرنے کے لیے ان وسیلوں اور واسطوں کا تم کو حاجت و ضرورت ہے، اور یہ فلاں فلاں پیروں کے ذریعے سے تم کو جانا ہے؟ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا اللہ تعالیٰ کو وہ خبر تم دے رہے ہو جو آسمان و زمین میں اس کو معلوم ہی نہیں ہے؟ ارے وہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور آپ کہہ رہے کہ نہیں، جب تک وسیلہ واسطہ نہیں لگائیں گے آپ اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو محتاج بنا دیا آپ نے وسیلے اور واسطے کا، اس کو حاجت و ضرورت ہے، جبکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر عیب سے، کمی سے، نقص سے پاک ہے۔ بادشاہ سے مثال دینا یہ ایسی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت نقص کو مانا جا رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ تمام صفت کمال سے متصف ہے۔ بادشاہ کا علم بھی محدود ہے، بادشاہ محتاج بھی ہے دوسروں کا، لیکن اللہ رب العالمین کے اندر یہ اس قسم کی صفت نقص نہیں پائی جاتی، اس کے اندر تو کمال کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ مثال انتہائی شرکیہ اور کفریہ مثال ہے۔ چوتھی بات اس سلسلے میں غور کرنے کی یہ ہے کہ جس طریقے سے بادشاہ کی مثال دے کر کے وسیلے واسطے بیچ میں شخصیتوں کے ثابت کیے جاتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا تھا۔ یہی تو وہ مانتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ان کی عبادت تو اس لیے کرتے ہم تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ارے بیچ میں واسطہ ان کو اس لیے بناتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں، چڑھاوا اس لیے چڑھاتے ہیں، اور رکوع سجدہ ان کے لیے طواف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ وہ بھی تو وسیلہ بنا رہے تھے، وہ بھی تو واسطہ اللہ کے بیچ میں ان کو بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مشرک کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مشروع نہیں کیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے کہ بیچ میں شخصیتوں کو ڈالنا، لازم رکھنا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے، اور پھر یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے آپ نے بنائی ہے۔ اب جب اللہ رب العالمین کو اس مثال کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں تو پھر واسطوں اور وسیلوں کے لیے عبادتیں بھی انجام دینے لگتے ہیں۔ ان کی خبروں کا دور دراز سے سفر کرتے ہیں۔ بھائی کیا لینے جا رہے ہیں آپ؟ بیعت ضروری ہے، بغیر بیعت کے آپ جنت نہیں جا سکتے، پیر کا ہونا ضروری ہے آپ کے لیے، بغیر اس کے نہیں جا سکتے۔ جب یہ تصور بنائے گا اس لیے آپ حاضری بھی دیتے ہیں، ان کو یاد بھی رکھتے ہیں، دور و نزدیک سے پکارتے بھی ہیں، تو یہ اسلام کا تصور کہاں؟ یہ تو مشرکین مکہ اس کے تصور کو مانتے تھے۔ تو گویا کہ یہ مثال اللہ کے لیے بیان کرنا کفریہ شرکیہ دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کے جیسا، اس کی مخلوق کے جیسی مثال دینا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے جیسا اس کو ماننا، تو اللہ تعالیٰ کی جو شان علو ہے، بلند ہے، اس کو مخلوق کے اندر مان لیا، یعنی بادشاہ کے اندر مان لیا گیا۔ اللہ کی صفات کو نیچے اتارا یا نہیں اتارا؟ بادشاہ میں مان لیا گیا، اس لیے یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال آپ نے اور سنی ہوگی، چھت پہ چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ سیڑھی کی، چھت کی اور دیوار کی اور عمارت کی مثال دے رہے ہیں اللہ کے لیے۔ مثال کون سی؟ چھت کی مثال، سیڑھی کی مثال۔ اللہ فرما رہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو کیونکہ تم نہیں جانتے اللہ رب العالمین کو۔ لیکن پھر بھی اللہ کے لیے مثال کیا بیان کی جا رہی ہے؟ چھت پر چڑھنا ہے، چھت پر پہنچنا ہے تو سیڑھی کے ذریعے سے آپ کو جانا پڑے گا، سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیا اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ اس کو سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ سیڑھی آپ کب لگاتے ہیں؟ دوری کے لیے لگاتے ہیں نا، جبکہ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی ہر خرافات سے، مثالوں سے پاک ہے، ماورا ہے، کہ اس کے لیے چھت اور سیڑھی کی مثالیں بیان کی جائیں، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ لیکن پھر بھی سیڑھی دوری کے لیے لگائی جاتی ہے تاکہ جو دوری ہے چھت کے اور گراؤنڈ کے، آدمی کے، اس دوری کو کور کرنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کا انتظام کرتے ہیں اور آدمی اس کو استعمال کرتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین بھی دور ہے کیا؟ کہیں تو بولا ہوگا اللہ نے کہ میں بہت دور ہوں، لگاؤ سیڑھیاں۔ اور سیڑھیاں یہ جن کو تم نے پیر فقیر بنایا ہوا ہے، یہ ہیں سیڑھیاں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنِّي قریب،
मैं तुमसे करीब हूँ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह ताला को न तो सीढ़ी की हाजत व ज़रूरत है और ना यहाँ पर लगाने का कोई लगाई जा सकती है। अल्लाह जब शह रग से ज़्यादा करीब है तो यहाँ पर कौन सी सीढ़ी लगाएंगे? क्या छत के लिए भी यही है कि छत भी इतनी करीब है जिसके लिए सीढ़ी का इस्तेमाल होता है? इसलिए ये भी वाहियात किस्म की मिसाल है। और अल्लाह ताला की को जो है शान के मुताबिक जो उसकी सिफ़ात हैं उससे नीचे ला कर के मखलूक के अंदर और एक बेहुदा किस्म की मिसाल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचने की बात की जाती है, उसका क़ुर्ब हासिल करने की बात की जाती है। अल्लाह फरमा रहे लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो फिर आप छत और सीढ़ी की मिसाल कैसे दे सकते हैं? किसने इजाज़त आपको दी? कहाँ अल्लाह ने ये मिसाल बयान की है, रसूलुल्लाह ने मिसाल बयान की है कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए इस मिसाल के ज़रिए से समझो तुम? या बादशाह की मिसाल देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है? या कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी इस किस्म की कोई मिसाल बयान की है? और आप हैरत करेंगे, इसी बातिल और शिरकिया मिसालों पर पूरा शिर्क का कारोबार चल रहा है, इसी पर चल रहा है। अवाम को यही बात समझाई गई है कि देखो तुमको सीढ़ी चाहिए, छत पे चढ़ना है तो बगैर नहीं चढ़ सकते तुम। भाई जो जानता है, कुछ समझता है, वो क्या जानता है वो अलग की बात है, लेकिन जो जाहिल आवाम है, अनपढ़ आवाम है, उसको यही दो मिसालें समझा करके इन बुज़ुर्गों से जोड़ा जाता। फिर वो इनके लिए सफ़र भी करते हैं, इनकी मज़ारों पर हाज़िरी भी देते हैं, लंगर भी लगाते हैं और तवाफ़ भी करते, सजदे भी करते और दूर और नज़दीक से उनको पुकारते भी हैं। इन्हीं मिसालों के ज़रिए से उनको ये बात समझाई गई है। आप ये देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के लायक है ये मिसालें। अल्लाह की सिफत, हर एक सिफत, हर नक्स से पाक है, कोई कमी उसके अंदर नहीं है। और मखलूक के अंदर कमियां हैं, मोहताज हैं, बेखबर है। अल्लाह ताला हर वास्ते से, वसीले से मुनज़्ज़ह और पाक है। इसको अगर कुछ लोगों को गलत फहमी ना हो, बात पूरी सही तरीके से समझ में आ जाए, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के यहाँ पर एक झगड़ा पेश किया गया। इस मिसाल को समझें, इस गुफ्तगू को। झगड़ा ये था कि एक शख्स कह रहा था कि अल्लाह ताला और बंदे के बीच में वास्ता होना ज़रूरी है। एक कह रहा था कि वास्ता अल्लाह और बंदे के बीच में नहीं होना चाहिए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि देखो, अगर अल्लाह ताला के बीच में वास्ता और ज़रिया इस किस्म का है कि इस बात को जाना जाए कि अल्लाह ताला किन कामों से खुश होता है, किन कामों को पसंद करता है, किन कामों से नाराज़ होता है, इस बात को जाना जाए, अगर वसीला और वास्ता इस किस्म का है तो इसमें कोई हरज नहीं है। और ये वसीला और वास्ता इस कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह और बंदे के दरमियान एक वास्ता होना ज़रूरी है, लाजमी है, ताकि वो जाने अल्लाह की खुशी को और उसकी नाराज़गी को। अल्लाह ताला ने इसको अपने पैगंबरों को भेज करके मुकम्मल कर दिया है, किताबें नाजिल करके मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह की ज़ात बुलंद है, सिफ़त उलू से मुत्तसिफ़ है, और हम अल्लाह ताला की रज़ामंदी, नाराज़गी को नहीं जान सकते अपनी अक़ल की बुनियाद पर। कैसे जानेंगे? एक वास्ते और वसीले की ज़रूरत पड़ेगी। उसी वास्ते और वसीले का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपनी खुशी, नाराज़गी अपने नबी को बताता है, नबी बंदों को बताते हैं। किताब के अंदर अल्लाह ताला अपनी खुशी, नाराज़गी को, कामों को बताता है। तो इस किस्म का वास्ता और वसीला ज़रूरी है। लेकिन कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह और उस बंदे के बीच में कुतुब होना चाहिए, अब्दाल होना चाहिए, कोई गौस होना चाहिए, कोई वली ऐसा होना चाहिए जिसके ज़रिए से वो पहुँचे, तो ये वो मिसाल है
جو اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور اس قسم کا واسطہ کتاب و سنت کے اندر وسیلہ نہیں ہے۔ اور اگر غور کریں تو یہ وہ وسیلہ اور واسطہ ہے جو مشرکین مکہ مانا کرتے تھے، کفار مکہ مانا کرتے تھے، اس قسم کا واسطہ وسیلہ۔ آپ کو ہمیں ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کو جاننا ہے، تو کس واسطے سے، کس ذریعے سے ہم جانیں گے؟ نبی کے ذریعے سے جانیں گے۔ کس واسطے وسیلے سے جانیں گے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جانیں گے۔ یہ وسیلے اور واسطے ہیں رب کے بارے میں جاننے کے لیے، لیکن کسی شخصیت کو بیچ میں ڈالا جائے کہ ان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، ان کا قرب حاصل کیے بغیر نہیں جا سکتے، جیسا کہ مثال بیان کی جاتی ہے بادشاہ کی اور پھر بیچ میں منشی کی، وزیر کی، ان سے جب تک نہ ملا جائے، ان کو نہ خوش کیا جائے تب تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ مثال ہے جو مشرکین مکہ کے عقیدوں پر فٹ ہوتی ہے، اور یہ شرکیہ مثال ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کے نقص سے، عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی قریب مجیب، وہ تو کہتا ہے میں قریب بھی ہوں اور جواب بھی دے رہا ہوں، پکارو تمہاری حاجتیں بھی پوری کرنے کو وہ تیار ہے۔ وسیلے اور واسطے کو اتنا زور دیا گیا ہے، اتنا زور دیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ بغیر وسیلے کے تو سنتا ہی نہیں ہے، بغیر وسیلے کے تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس طریقے سے وسیلے کو، اور وہ فرضی وسیلہ جو مشرکین مکہ سے مشابہت رکھتا ہے، اس وسیلے کو بتا کر کے، سمجھا کر کے یہ عوام کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کے بغیر تمہاری نجات ممکن نہیں ہے، دامن تو تم کو کسی کا پکڑنا پڑے گا۔ اور وہ دامن پکڑاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، صحابہ کرام کا نہیں، تابعین کا نہیں، دامن کس کا پکڑاتے؟ دین تصوف، صوفیوں کا، دین تصوف کے منہج اور طریقے پر چلنے والوں کا دامن پکڑاتے، اور ان کو یہ سمجھتے کہ یہی وسیلے واسطے انہی کے ذریعے پہنچ سکتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں جتنے مزارات ہیں وہ اسی وجہ سے آباد ہیں، کیونکہ یہ تصور دیا گیا کہ تم بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھ سکتے، یہ سیڑھیاں ہیں، اور یہ گلے میں تمہارے آنا چاہیے پٹا ان میں سے کسی نہ کسی کا، بیعت کا، ورنہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں جس طریقے سے شرک پایا جاتا ہے اس کو بھی ہم نے ذات میں اللہ کے دیکھا، علم کے اندر، صفات میں، اور پھر دو اعتبار سے، ان دو اعتبار سے ہر صفت میں اگر کسی بھی طریقے سے انحراف پایا جائے گا، ان دونوں کے ذریعے سے اس کو باطل آپ کر سکتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بندے کے اندر مان لی جائیں، یا اللہ کی صفات کو بندوں کے اندر مان لیا جائے، مخلوق کے اندر۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے شرک لازم آتا ہے۔ اب شرک کا معنی یہی آدمی نہ سمجھے کہ شرک کا معنی کیا ہے، شریک کرنا۔ ارے ظلم بھی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو صفات تھیں وہ تم نے کیا کیا، بندوں کے اندر داخل کر دیں، اور جو بندوں کے شان کے لائق صفات تھی تم نے اللہ کے اندر اس کو تم نے داخل کر دیا۔ یہ ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ وضع شیء غیر محلہ، یعنی کسی جگہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ اللہ کی شان ایسی نہیں کہ اس کی صفات کو بندوں کی صفات جیسا مان لیا جائے، یا بندوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے جیسا مان لیا جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، اور اس کے اسماء و صفات کے اندر شرک تصور کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کمل کی توفیق عنایت فرمائے۔